ناظرین، محفوظ پنجاب نے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے کوئی نیا فیصلہ کیا ہے ہوٹل آئی پورٹل کے حوالے سے. ہوٹل سے تو اپنی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن گیسٹ ہاؤسز تک یہ ہوٹل آئی پورٹل ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے. یہ کیوں ہونے جا رہا ہے، چلیے آگے جانتے ہیں اس کی مزید تفصیلات. ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر نسیم قریشی، سینئر جرنلسٹ، سینئر کرائم اینالسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مس خان آپ؟ تھینک یو سر. ٹھیک، اصل آپ میں یہ بتائیے. ہوٹل آئی جو ہے نا کافی 4-5 سال سے یہ چل رہی ہے. وہ یہ اس لیے بنائی گئی تھی ہوٹل آئی کہ مختلف شہروں میں جرائم کو روکنے کے لیے اور اس کو سد باب اس کو کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ لوگ جو آتے ہیں کراچی سے آتے ہیں یہاں پہ آ کے کہیں نہ کہیں ٹھہرتے ہیں، یا تو وہ گھر لیتے ہیں، اس کی بھی گھر لیتے صرف ہیں رینٹ کراچی کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں کراچی کی نہیں، میں ایگزامپل دی اوور آل کراچی، جنرل بات ہو فیصل رہی ہے. آباد، پنڈ تھا جڑے ڈکیت چور دائیں بائیں سے کوئی جرائم پیشہ لوگ اگر آئیں آ کے یہاں پہ اگر ریزیڈنس لیں تو ریزیڈنس ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. ان کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا پولیس جب بھی کوئی کسی کو پکڑتی تھی وہ کہتے تھے ہم نے 4 دن یہاں پہ رہ کے اجرتی قاتل جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، پلاننگز. ٹھیک ہے، پلاننگس کرتے ہیں، تو ان سے جب پولیس انویسٹیگیشن کیا کرتی تھی تو وہ یہ بتاتے تھے کہ جو ہم اس ہوٹل میں ٹھہرے 4 دن، ہم وہاں پہ ٹھہرے 3 دن، ہم پھر وہاں پہ ٹھہرے. تو وہ پولیس نے پھر یہ سوچا، یہ ایک پلاننگ کی کہ یہ اس کو کیوں نہ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس کا ڈائریکٹ پولیس کی ہاٹ لائن کے ساتھ کوئی کنیکشن بنا دیا، جو اس کے لیے پھر ایک ہوٹل آئی کے نام سے ایک سافٹ ویئر تیار کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے تو نا. اس کے وہ پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ جرائم پیشہ جرائم پیشہ لوگوں کو یہ ایسا نہیں ہے کہ عام پبلک کو جو کوئی تنگ کرنے کے لیے کہا جائے. وزٹر ہیں، جو سیاح ہیں، ان کو تنگ، فیملیز ہیں جو یا فیملیز ہیں، جو کپلز. غیر ملکی جو لوگ آتے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہے. تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ سٹارٹنگ میں تو یہ ہوا کہ جو کوئی جرائم پیشہ بندہ ہے اس نے آگے کمرہ لیا بڑے آرام سے، پارٹی واٹی کرنے کے لیے بھی کمرہ لیتے تھے. آگے کمرہ لیا تو اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ اسے مانگا، اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ دیا. اچھا، وہ واردات کر کے آیا ہوا فیصل آباد میں، وہ واردات کر کے آیا ہوا کیا گجرانوالہ میں، وہ کسی دوسرے شہر میں واردات کر کے آیا ہوا، یا پھر وہ ویسے اس کا کوئی ریکارڈ ہے پہلے سے ریکارڈ ہے. جب اس نے دیا کمرہ اس کا دیا، وہ جو ریسیپشنسٹ ہے اس نے اس کو ایز پورٹل پہ پر ایڈ ایس او کر پیز دیا. اپنے طریقے رائٹ. کے مطابق ظاہر ہے اس نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، اس نے اس کا بل بھی بعد میں جنریٹ کرنا ہے سارا لیکن ہوٹل کا. لیکن سر تو وہ جب تو وہ پرائیویٹ. انٹر کرتا ہے نا، انٹر کرتے ہوٹل آئی کی ایسے کرتا ہے تو آٹومیٹک جو قریبی تھانہ ہے وہاں پہ اور جو پولیس کی جو رسپانس ہے 15 وغیرہ ان تک وہ اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے. ٹھیک تو ہے. وہ ودن. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے بیچ میں، اسی کے ساتھ آپ ایڈ کیجیے گا مزید. آپ نے پورٹل کی بات کی، جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں یا ہم عام ہوٹلز کی بات کر لیتے ہیں، یا آپ نے کہا گیسٹ ہاؤسز تک اب اس پورٹل کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. پریویسی اور کانفیڈینشیل میٹرز کو یہ لوگ اس طرح سے ریلیز نہیں کرتے جو ہوٹل مینجمنٹ ہے، تو وہ پھر پورٹل پہ وہ کس طرح سے؟ یہ آپ کا ذرا مجھے یہ کنیکشن جو ہے یہ آپ نے ذرا بڑا مجھے پلیز زبردست ضرور. سوال ہے. اس کو میں یہاں پہ رکو، اس کا جواب میں کچھ چیزیں بتانے کے بعد دیتا ہوں آپ کو، پلیز. ٹھیک ہے نا. ویوز بھی ذرا ہماری اس ویڈیو سے دیکھیں، یہ بڑی معلوماتی آپ کا یہ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے. جو آپ کا کوشچن ہے یہ بہت ساری فیملیز کے لیے ضروری ہے، جو ہمارے ینگسٹر ہیں، اسپیشلی لڑکیاں، جو ان کے ساتھ فیوچر میں کیا خرابی ہو سکتی ہے ہوٹل آئی کی وجہ سے، مطلب ہوٹل آئی میں اندراج ہونے کی وجہ سے، یہ بلا وجہ اندراج ہونے کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. یہ ساری اسی بات کا آپ کا جو آپ نے پرائیویسی کی جو بات کی، یہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوٹل آئی کی جو آپ نے بتایا تو ہوا. تو پھر اس کے بعد یہ وہ آ جاتی تھی پولیس آ کے اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، جو جرائم پیشہ لوگوں نے اس کو ہوٹلوں میں ٹھہرنے کی بجائے گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب گیسٹ ہاؤسز کیا ہیں کہ ایک تو ہوٹل ہوتا ہے نا، ہوٹل پراپر ایک ہوٹل بنتا ہے جس میں کچن بھی ہوتا پراپر ہے، پالیسیز ہے اس کی، ہر چیز ہوتی ہے، اس پراپر میں لانڈری بھی مینجمنٹ ہوتی ہے. ہے، ہر چیز ہوتی ہے. وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے 5 اسٹار ہو، بے شمار لاہور میں بھی ہوٹل ہیں، پوری دنیا میں ہوٹلنگ کا بزنس ہے. تو ان کا ہوٹلنگ کا جو بزنس، جو جینوئن بزنس کرنے والے لوگ ہیں نا، تو وہ ان چیزوں کو ایسے لوگوں سے خود بھی بچتے ہیں کہ ایسے لوگ نہ آئیں. تو گیسٹ ہاؤسز کو وہ ریڈار میں نہیں تھے. جرائم پیشہ لوگ آ کے گیسٹ ہاؤس میں، اب اس میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ فیملیز کو تنگ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا مطلب، یہ محفوظ پنجاب پروجیکٹ ہے. کہ کرمنلز کو پکڑا یہ جا محفوظ سکے اور پنجاب ڈیٹیکٹ کیا پروجیکٹ ہے. جا سکے جو وانٹیڈ ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پہ جو ہوم سیکرٹری پنجاب ہے نور الامین مینگل صاحب، یہ انہوں نے یہ ایک ڈیزائن کیا جس کا یہ ایک حصہ ہے. محفوظ پنجاب کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھیں، آگے بھی ہم پروگرام میں بتاتے رہیں گے عوام کو کہ محفوظ پنجاب ہے کیا. تو اب گیسٹ ہاؤسز کو اس میں شامل کر لیا گیا. اب گیسٹ ہاؤسز کیا ہیں؟ اب گیسٹ ہاؤسز یہ ہیں کہ فار ایگزامپل کہیں پہ
مین روڈ پہ کوئی گھر ہے، کوئی ایسی اچھی روڈ پہ کوئی کوٹھی ہے، کوئی 5-10 کمروں کی، 5-4 کمروں کی، تو اس کو لوگ گیسٹ ہاؤسز کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ ہوٹل آئی کے ساتھ لنک نہیں تھے ایکچولی، تو پرائیویٹ تھے. اصولی طور پہ تو ان کو ہونا چاہیے نا وہاں پہ، اگر کوئی آگے بندہ ٹھہرتا اس کا آئی ڈی کارڈ انہوں نے دیکھ لیا، رکھ لیا، پولیس نے آ کے دیکھ سب لیا، پرائیویٹلی ہے نا وہ. اب وہ انہوں نے ایک ڈیٹ دے دی ہے 15 جون تک کہ ہوٹل آئی پر رجسٹریشن وہ گیسٹ ہاؤسز کریں جیسے جن کی باقی پہلے ہوٹل ہے، سے نہیں ہوئی بھی. نہیں ان کی نہیں۔ اب اس ٹھیک. رجسٹریشن کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو بھی گیسٹ آئے گا اس کا ڈیٹا ہوٹل آئی کے انٹر اندر، ہوگا ہوٹل اور کا وہاں سے آئی کے ڈیٹیکٹ اندر ہوگا. محفوظ ٹھیک ہے. محفوظ ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو 15 جون کے بعد ان کے خلاف کاروائی ہوگی، گیسٹ ہاؤسز کے خلاف ہوگی۔ پنجاب انفارمیشن آف ٹیمپریری ریزیڈنس ایکٹ 2015 2015 2015. کے تحت، 2015 میں، وہ جو میں 4-5 سال کہہ رہا تھا اصل میں وہ جی 2015 جی. کے بعد سے یہ کہ اس کے بعد یہ ان کے خلاف کاروائی ہو سکے گی۔ جتنے بھی گیسٹ ہاؤسز ہیں وہ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو ان کے پولیس کے پاس اختیار آ جائے گا اس ایکٹ کے تحت وہ گیسٹ ہاؤس کو بند کرانے کا، ان کو کاروبار نہ کرنے دیا جائے۔ اسی میں ایسی سروسز دینے والے جیسے ہاسٹلز ہیں، ٹیمپریری سروسز دینے، تمام لوگوں کو ہوٹل آئی کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا۔ یہ جو لاری اڈا، دادا دربار کے قریب منجی ہوٹل ٹائپ ہیں، یعنی اب سب اس کی مد میں آ آپ جائیں گے نا ان کو کہ یہ ایک کرنا پورٹل پر یہ لازمی، اگر شفٹ انہوں ہو نے جائیں ہوٹلنگ گے. کا بزنس کرنا ہے، ٹوریزم کا تو بزنس کرنا انہیں ہوٹل آئی پورٹل پر ہے، ان کو رجسٹریشن ضروری ہے. رجسٹر پہ ان کو آنا پڑے گا۔ سر اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں؟ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا وہ ملزموں کے تو لیے سائیڈ افیکٹس ہیں ہی ہے نا، جب وہ بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ دے گا تو اس کا ریکارڈ نکل آئے گا۔ اس میں یہ بھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف آپ جا رہے ہیں، آپ کے خلاف پرچہ درج ہو گیا ہے، کوئی ون وے کا، آپ کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا کم عمری کی ڈرائیونگ کرنے کا کوئی 2 سال پہلے، تو اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ ریکارڈ اپڈیٹ اگر نہیں ہوا ہوا، اگر ریکارڈ اپڈیٹ نہیں، اس میں آپ اشتہاری قرار دے دیے گئے ہوئے ہیں عام شہری کے لیے، وہ جب دے گا تو وہ اس کو بھی پولیس اس طرح ٹریٹ کرے گی، جی. اس کو اسی طرح دیکھے گی۔ یہ والی اسی طرح کی آئی جو ہے نا، ہوٹل آئی کی طرح، انہوں نے جتنے بھی یہ جو ٹریول کمپنیاں ہیں جیسے یہ بڑے بڑی بسیں چلاتے ہیں، ان کی ٹکٹ میں ان کو بھی دیا جن کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے۔ ہمارے پچھلے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک سرکاری ادارے میں جاب کرتے ہیں، وہ ادارہ جو ہے نا ناجائز قابضین سے زمین واگزار کراتا تھا۔ اس نے ایک جگہ کاروائی کی کوئی لینڈ مافیا کے خلاف، تو لینڈ مافیا نے اس کے خلاف کورٹ سے آرڈر لے کے کوئی پرچہ کرایا ہوا تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کا بندہ جا رہا تھا، تو تھوڑی دیر بعد پولیس آئی، اس کی فیملی کھڑی ہے، تو یہ بند روڈ پہ میرا فیصل موور تھی یا پھر نیازی تھی، وہ آیا اور اس کو پکڑ کے لے گئے اور وہ بعد میں پھر ہم نے اس کو بتایا جا کے جناب یہ تو افیئر، تو اس کو کلیئر کرایا۔ تو یہ آج کی ایکچولی یہ جو ہے نا آج کا یہ ٹاپک بھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ آصف بٹ صاحب، آصف محمود بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے جنگ میں ہوتے ہیں، ان کی یہ خبر تھی آج کے جنگ میں۔ تو آج ہی اس نے محکمہ ہوم ڈپارٹمنٹ محکمہ داخلہ نے اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے اس خبر کی کہ باقاعدہ انہوں نے لاگو کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ محفوظ ڈپارٹمنٹ اچھا، اب میں آپ کا آنسر کا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اچھا، سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہیں ناظرین، آپ نے بھی دیکھنا ہے اور یہ سننی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں پہ لوگ نیچرلی تو معصوم لوگ ہیں، پرسنل پھڈے جھگڑے کسی کے بھی ہوں ایک الگ چیز ہے، کرمنل نہیں ہمارے لوگ۔ تو ہمارے یہاں پہ ایک آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی، جیسے ترقی ہو گئی، ہماری مخلوط تعلیم ہے، یہ بڑی دیر سے چل رہی ہے۔ جی. تو اکثر نہ لڑکے کیا کرتے ہیں کہ اپنی کسی نہ کسی بہانے میں ہوٹل کا کمرہ لے لیتے ہیں، اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی دوست کو، اپنی کلاس فیلو کو لے جاتے ہیں۔ مجبوری ہے، ہمیں یہ اوپن بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ یہ اوپن بات کیے بغیر اس پوڈ کاسٹ کا فائدہ نہیں تھا، یہ کیونکہ انفارمیٹک پوڈ کاسٹ ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ یہ انفارمیشن پہنچے، ہر گھر گھر میں جائے آپ کے چینل کے ذریعے۔